رتل وزيد بمنهل القرآن واقرأ وحرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسندنا وشفيعنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز گرامی مرتبت رفیع القدر برادر محترم صدر جلسہ، معزز و موقر اساتین علم فضل علماء کرام، بھائیوں دوستوں بزرگوں، میری تقدس مآب عزت مآب خواتین اور قریب دور سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام، نیز اس جلسے کے اس دنیا کے اعتبار سے دولہا اور جنت کے اعتبار سے دولہے بننے والے ہمارے حفاظ اعظام علماء کرام اور ہماری وہ طالبات جنہوں نے آج اپنے رسمی علمی سفر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے خطبہ تمہید میں متعدد اور متنوع آیات و احادیث کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ جلسہ کئی مضامین اور کئی عناوین پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے میں ہمارے رفیق مکرم برادر محترم مولانا ایوب صاحب کو دل کی گہرائیوں سے بدھائی پیش کرتا ہوں، نیک تمنائیں اور دعائیں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نے واقعتاً ادارہ دعوت الحق کے نام کو اسم بامسمہ کر کے بتایا۔ اللہ تعالیٰ اس قافلے کو مزید ترقیات کی طرف لے کر چلے، اس لیے کہ میں نے جو آیات پڑھی اللہ رب العزت اس میں انسان کی زندگی کی حقیقت کو سمجھاتے ہیں۔ انسان پر اللہ کی طرف سے کیا جانے والا اگر سب سے بڑا کوئی انعام ہے مادی شکل میں، ظاہری اور دکھنے کی شکل میں، تو وہ انعام ہے اس کو عمر کا دیا جانا، اس کو وقت کا دیا جانا۔ اسی لیے انگریز نے اگرچہ یہ کہا ہو کہ ٹائم از منی، لیکن اہل عرب اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ٹائم کو پیسہ قرار دیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ پیسہ تو گیا ہوا واپس بھی آ سکتا ہے، پیسے میں نقصان ہوا ہو تو اس کی ریکوری اور تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اہل عرب کہتے ہیں کہ وقت کی صحیح تعبیر اور وقت کی صحیح ترجمانی یہ ہے کہ الوقت هو الحیات، کہ وقت زندگی کا نام ہے۔ اور بچپن ہی سے ہمارے مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے، جس سے آپ کو ایک پیغام بھی ملے گا کہ مدرسوں میں کس چیز کا فنڈامنٹلی اور فزیکلی ایجوکیشن دیا جاتا ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے
قرآن کریم کے 30ویں پارے میں وقت کے الگ الگ اجزاء کی قسم کھائی، کہیں شام کی، کہیں صبح کی، کہیں دوپہر کی، اور کہیں چلچلاتی ہوئی دھوپ کے وقت کی، کہیں ستاروں کے طلوع ہونے کے وقت کی، کہیں غروب ہونے کے وقت کی. لیکن آگے چل کر مجموعی طور پر اللہ ایک بنیادی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مجموعی قسم کھا رہے ہیں کہ والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم. اور زمانے کے لیے عربی زبان میں بہت سارے کلمات آتے ہیں. عربوں کا اگر کھانے کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے اور ان کے اس دسترخوان پر اگر سخاوت کا ظہور ہوتا ہے تو عربوں کی زبان میں بھی سخاوت ہے. وہ ایک ایک لفظ کے لیے کئی ایک نام رکھتے ہیں. چنانچہ زمانے کے لیے ان کے پاس بہت سے الفاظ ہیں، ان میں سے قرآن کریم نے سلیکٹ کیا العصر. عصر کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں نچوڑنا. زمانہ بڑے بڑوں کی صلاحیتوں کو نچوڑ لیتا ہے، بڑوں بڑوں کی طاقت کو نچوڑ لیتا ہے، بڑے بڑوں کے منصب کو نچوڑ لیتا ہے. اگر انسان عقل مند ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی صلاحیت کو نچوڑے جانے سے پہلے وقت کے ایک ایک لمحے کو نچوڑتا ہے، اس کو کام میں لاتا ہے، اپنی زندگی کو قیمتی بناتا ہے. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت زندگی کے نقوش پر ثبت ہو جاتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ اپنی زندگی کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنے لمحات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی تندرستی کو، اپنے سفر کو، اپنے حضر کو، اپنے عیش کو اور اپنی ساری کی ساری توانائیوں کو اگر خلق خدا کی خدمت کے کام میں لگا دیتے ہیں تو چاہے وہ بدنی اعتبار سے، جسدی اعتبار سے زمین کے نیچے چلے جائیں، لیکن ان کے حقائق، ان کے کارنامے، ان کی خدمتیں، ان کے نام اور ان کے مٹائے ہوئے وہ سارے کے سارے لمحات جو انہوں نے زندگی میں خلق خدا کی راحت رسانی کے لیے صرف کیے، وہ تا صبح قیامت زمین پر باقی رہتے ہیں. آج ہمارے سامنے اسی کا مظہر ہے کہ لاکھوں اور ہزاروں میل دور رہ کر ہمارے مسلم بھائیوں نے اور تنظیم نے زبردست فکر اتنی ہزاروں کلومیٹر دور افتادہ راجستھان کی زمین کے لیے یہاں کے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے فکر فرمائی. اور اس ادارے کے توسط سے جس ادارے کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اپنے اچھوتے انداز میں پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زمانے کی قسم، تمام کے تمام انسان دنیا میں خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو 4 کام کرتے ہوں. الا الذین آمنوا، آمنو کا مطلب سیدھا سادہ ہے، ہمیں کوئی تفریق کرنے کی، کوئی اس نام کی بنیاد پر خلق خدا کو بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی دھرتی پر رہ کر اللہ کے عرش اور سائبان کے تلے جو اللہ کے نظام کے وفادار، جانباز اور اللہ کے نظام کے تابع ہو کر رہتے ہیں، غداری نہیں کرتے، اللہ کے نظام کے تحت چلتے ہیں، اس کی منشا پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، وہ آمنو کہے جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی آفس میں، ایک کلیکٹر کے آفس میں، ایک ایس پی کی آفس میں رہنے والا، ان کا ایک چھوٹے سے اسٹاف کا آدمی یا بڑے سے بڑا آدمی کبھی بھی اپنی آفس کے خلاف کوئی کارروائی کرے، اگر وہ غداری کرے اور ان کی منشا کے مطابق نہ چلے تو اس کو اس آفس کے ادھیکاریوں میں، اس اسٹاف میں، اس کے کاریہ کرتاؤں میں رہنے کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے خطائیں معاف کی جا سکتی ہیں لیکن غداری معاف نہیں ہو سکتی. خطائیں معاف ہو سکتی ہے، انسان مٹی کا پتلا ہے، وہ مٹی سے بنا ہے، وہ کبھی غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے ہم سب کو اپنی حقیقت جاننی چاہیے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں. مٹی کبھی کبھی ہواؤں کے جھونکوں کے ماتحت آ کر اڑتی ہے، اس کا طوفان آتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پانی چھڑک کر اس مٹی کو بٹھا دیا جاتا ہے. اب آگے سنو، جب پانی چھڑک کر اس مٹی کو بٹھا دیا جاتا ہے تو پھر اس مٹی میں سے عجیب قسم کی خوشبو بھی آنے لگتی. پہلے خوشبو نہیں آتی تھی، اس نے اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن پانی کا پریشر جب اس کو دیا گیا اور اس کو بٹھایا گیا تو اس پر سے گزرنے والی ہوا
ٹھنڈی بن کے آتی ہے، اس میں سے خوشبو آتی ہے، ایسے ہی انسان اگر سر چڑھانے کی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کا نظام، قرآن کا دستور، نبی کا پیغام اور خالق کائنات کی طرف سے آنے والا میسج، اس کا پانی جب اس پر چھڑکا جاتا ہے تو پھر وہ انسان اپنے آپ کو بٹھاتا ہے، وہ اس کو قبول کرے، اگر چکری کی شکل میں گول گول نہ گھومے، اگر وہ مٹی کا طوفان چکری کی شکل اختیار کرے تو خود بھی اپنی جگہ سے دور چلا جاتا ہے۔ میں آپ کے ریگستان کو مد نظر رکھ کر یہ مثال دے رہا ہوں، اس لیے آپ اہل راجستھان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ریگستان راجستھان میں بالخصوص دور افتادہ علاقوں میں پشکر کی زمین میں اگر ایک چکری کی شکل میں ہوا چلتی ہے تو پھر وہ چکری نہ جانے کہاں جا کر اڑ جاتی ہے، گر جاتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن اگر وہ مٹی چاہے کتنی اوپر اٹھے اپنی ہی جگہ رہے اور پانی کی طاقت کو تسلیم کر لے اور گر جائے تو پھر وہ